قدیم مصر، اہرام اور فرعونوں کی سرزمین اور دنیا کی پہلی، جی ہاں، پہلی سپر پاور۔ چلیں آج 5000 سال پر پھیلی اس کی شاندار تاریخ کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ عظیم سلطنت کیسے بنی اور پھر کیسے ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کہانی کو ہم شروع کریں گے اس کے انجام سے، ایک ایسی حیرت انگیز پیشنگوئی سے جو مصر کی فتح سے صدیوں پہلے کی گئی تھی، اور یہی پیشنگوئی ایک ایسے تاریخی راز کی چابی ہے جسے ہم آج کھولنے والے ہیں۔ لیکن اس پیشین گوئی کے سچ ہونے سے بہت پہلے مصر نے ہزاروں سال دنیا پر حکومت کی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس سلطنت میں ایسا کیا تھا، یہ اتنے لمبے عرصے تک کیسے قائم رہی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، اس تہذیب کے بالکل شروع میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج سے 5000 سال پہلے کی دنیا کا تصور کریں۔ اس وقت طاقت کا سارا دارومدار صرف ایک چیز پر تھا، اور وہ تھا پانی۔ جس کے پاس پانی تھا، سمجھیں دنیا پر راج بھی اسی کا تھا۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پانی کس کے پاس تھا؟ جی ہاں، مصر کے پاس۔ اور یہ سب تھا دریائے نیل کی وجہ سے۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام دریا نہیں تھا، یہ تو زندگی کی شہرک تھی۔ اسی کی وجہ سے دور دور سے لوگ کھچے چلے آئے اور یہاں آباد ہونے لگے۔ اور جب اتنے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دولت اور طاقت، سب کچھ اسی ایک علاقے میں اکٹھا ہو گیا۔ پھر منظر عام پر آتا ہے ایک حکمران، بادشاہ نارمر۔ اس نے پورے مصر کو ایک کیا اور تاریخ کی پہلی متحدہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ ان پرانی تختیوں سے پتہ چلا ہے جو مصر کی قدیم ترین تحریروں میں سے ہیں۔ اچھا، 1000 سال تک دنیا پر راج کرنے کے بعد فرعونوں کی خواہشات بہت بڑھ گئیں۔ اب وہ صرف بادشاہ بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے، ان کا ہدف کچھ اور ہی تھا۔ تو انہوں نے ایک ایسا مذہب بنایا جس کے مرکز میں وہ خود تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ زمین پر چلتے پھرتے خدا ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی ہوشیار چال تھی، بھلا خدا کے خلاف کون بغاوت کرنے کی ہمت کرتا؟ اس طرح انہوں نے اپنی حکومت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اب ان کے مذہب کا ایک بنیادی عقیدہ سنیے، وہ یہ تھا کہ ایک فرعون مرنے کے بعد بھی خدا تبھی رہ سکتا ہے جب اس کا جسم ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ اور بس اسی ایک عقیدے نے فرعونوں کے بیچ لافانی زندگی پانے کی ایک دوڑ شروع کر دی۔ اسی دوڑ نے ایک نئی ٹیکنالوجی کو جنم دیا، ممی بنانے کا فن۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بڑا پیچیدہ اور محتاط عمل تھا۔ سوچیں ذرا، دماغ کو ناک کے راستے ایک ہک سے باہر نکالا جاتا تھا، دل کو چھوڑ کر باقی سارے اعضاء نکال دیے جاتے، اور پھر جسم کو 40 دن تک ایک خاص قسم کے نمک والے پانی میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ لیکن لافانی ہونے کی یہ دوڑ صرف ممیوں تک محدود نہیں رہی۔ جلد ہی یہ ایک تعمیراتی مقابلے میں بدل گئی۔ فرعون اپنی ممیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے مقبرے بنانے لگے، اور یہ مقابلہ اتنا بڑھا کہ یہ ایک اہرام کی دوڑ بن گیا، جہاں ہر نیا فرعون پچھلے والے سے بڑا اہرام بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچا فرعون خوفو کے دور میں، جس نے گیزا کا عظیم اہرم بنوایا۔ اب اس کے سائز کا اندازہ لگانا ہے تو یوں سمجھیں کہ اس کا وزن آج کی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ سے 12 گنا زیادہ ہے۔ 12! یہی وجہ ہے کہ گیزا کا عظیم اہرام 3800 سال سے بھی زیادہ عرصے تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہا، اور وزن میں تو آج بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ قدیم انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ان عظیم و شان تعمیرات کی ایک بہت بھاری قیمت تھی۔ اہرام بنانے میں ملک کی بے تحاشا دولت لگی، لاکھوں لوگوں کی محنت صرف ہوئی، سارے وسائل زراعت جیسے ضروری شعبوں سے ہٹا کر صرف مقبروں پر لگائے جا رہے تھے، اور اسی وجہ سے معیشت اندر سے کھوکھلی ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس عظیم سلطنت میں پہلی دراڑیں پڑیں۔ اور ٹھیک اسی وقت جب مصر کا سپر پاور کا درجہ خطرے میں تھا، کہانی میں انٹری ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جنہیں غلام بنا کر مصر لایا گیا۔ لیکن انہوں نے اپنی قابلیت سے وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کیا، اور اپنی بہترین حکمت عملی سے مصر کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو نہ صرف بچایا بلکہ اسے دوبارہ سپر پاور بنا دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایک نیا فرعون تخت پر بیٹھا اور اس نے حضرت یوسف کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور پھر ظلم کا یہ دور اگلے 400 سال تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن فرعون تک ایک پیشین گوئی پہنچی،
کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی 3000 سال پرانی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سنتے فرعون نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ہم سب اس بچے کی کہانی جانتے ہیں جو اس حکم سے بچ گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال اٹھتا ہے جو ہمارے ذرائع بھی پوچھتے ہیں کہ مصری تاریخی ریکارڈز میں، ان کی تختیوں میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ تو یہاں ہمارے پاس تاریخ کی دو مختلف تصویریں ہیں۔ ایک طرف مذہبی کتابیں ہیں جو ہمیں حضرت موسیٰ، ان کے معجزات اور فرعون رمسیس کے ڈوبنے کی پوری کہانی بتاتی ہیں، اور دوسری طرف ہیں مصر کے اپنے تاریخی ریکارڈز جن میں ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن ایک بات پر دونوں متفق ہیں، رمسیس کے بعد مصر کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ٹکراؤ دراصل فرعونوں کی بے پناہ طاقت کے خاتمے کا آغاز تھا، اور یہیں سے مصر کے 3000 سالہ زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ رمسیس مصر کا آخری عظیم فرعون تھا۔ اس کے زوال نے فرعونوں کے خدا ہونے کا بھرم توڑ دیا۔ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ بھی عام انسان ہی ہیں۔ اس واقعے کے بعد مصر نے پہلی بار اپنا سپر پاور کا درجہ کھو دیا اور ملک ایک لمبے تاریک دور میں چلا گیا۔ اس کے بعد مصر پھر کبھی اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل نہیں کر سکا۔ صدیوں تک ایک کے بعد ایک سلطنت آتی رہی اور اسے فتح کرتی رہی۔ پہلے سکندر اعظم اور پھر رومی سلطنت جس نے اگلے 600 سال تک مصر پر حکومت کی، اور پھر 600 سال کی رومی حکمرانی کے بعد آخر کار وہ وقت آ ہی گیا، وہی وقت جس کا ذکر ہم نے اس کہانی کے بالکل شروع میں کیا تھا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلم افواج مصر پہنچیں، اور اس طرح وہ صدیوں پرانی پیشین گوئی پوری ہوئی اور مصر سے رومی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تو آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، جب کوئی تہذیب جو 3000 سال تک قائم رہے اور پھر ختم ہو جائے تو اس کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ طاقت ہے، عقیدہ، یا پھر عروج و زوال کا یہ کبھی نہ ختم ہونے والا چکر؟